تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر فرمایا سب کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور پوری کر رکھی ہیں اس نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں، کھلی کھلی بھی اور چھپی ہوئی بھی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، بغیر علم، بغیر سوچے سمجھے، بغیر سمجھے بوجھے، ولا ہدن، اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور کسی روشن کتاب کے بغیر۔ اس تین بنیادی سورسز ہیں نالج کی۔ پہلی کیا ہے؟ انسان کو اپنی سمجھ بوجھ جو ہے وہ ہو۔ دوسرا کیا ہے؟ پبلک جو ہوتا ہے نا، اویئرنیس، پبلک کانشیسنس، اس کی روشنی میں انسان جو ہے وہ کوئی بات کہتا ہے تو مثلا کوئی ضرب المثل کوٹ کی جاتی ہے، کسی اچھے شاعر کا شعر کوٹ کیا جاتا ہے، یا یہی حضرت لقمان کی کوئی بات جو ہے وہ کوٹ کی جاتی ہے کہ لقمان نے یہ کہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال کوٹ کیے جاتے ہیں۔ انجیل جو ہے ان کے مواعظ سے بھری پڑی ہے، جیسے کل میں نے کوٹ کیا تھا کہ کیوں پریشان ہوتے ہو، کل کیا کھاؤ گے، کل کیا پہنو گے، دیکھو جنگل کی چڑیوں کی طرف، اللہ تعالیٰ انہیں خالی پیٹ گھر سے چلاتا ہے صبح کو، اور رات ان کو پیٹ بھر کے واپس لاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول کیا ہے؟ یہ سورس آف گائیڈنس ہے نا۔ اور تیسرا کیا ہے؟ باقاعدہ وحی کی بات جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ علامہ اقبال نے اس میں ان کی جو کتاب ہے جاوید نامہ، اس میں بڑے خوبصورت اشعار کہے ہیں کہ زندئی یا مردئی یا جاں بے لب، ہر سے شاہد کن شہادت را طلب۔ تم زندہ ہو یا مردہ ہو یا جاں بے لب ہو، جان نکل رہی ہے تمہاری، تین گواہوں سے اپنے بارے میں گواہی طلب کر لیا کرو۔ شاہد اول شعور خویشتن، پہلا گواہ تمہارے بارے میں تمہارا اپنا شعور ہے۔ اپنے گریمان میں جا کے اپنی تصویر دیکھو، تم کہاں ہو، کیا ہو، 14 تک روشن ہو جاؤ گے۔ شاہد اول شعور خویشتن، خویش را دیدن بے نور خویشتن۔ شاہد ثانی بے نور دیگرے، دوسرا گواہ جو ہے وہ پبلک، دوسروں کا شعور ہے، یعنی اپنے بارے میں پبلک اوپینین جو ہے اس کا جائزہ لو، تم لوگوں کی نظر میں کیسے ہو، اچھے ہو یا برے ہو۔ تیسرا فرمایا شاہد ثالث بے نور ذات حق، تیسرا گواہ جو ہے وہ ذات حق کا نور ہے، یہ نور وحی ہے۔ خویش را دیدن بے نور ذات حق، اپنے آپ کو وحی کی روشنی میں اسیس کرو کہ تم کہاں کھڑے ہو۔ تو فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے معاملے میں بحث کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں بغیر اپنے ذاتی علم، ہدایت اور روشن کتاب کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں نہیں، ہم تو پیروی کریں گے صرف اسی کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو عمل پیرا پایا ہے۔ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، ان سے پوچھو کیا پھر بھی اگر شیطان بلا رہا انہیں جہنم کے عذاب کی طرف۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے حضور، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیک کام کرتا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے تو ایک مضبوط سہارے کو پکڑ لیا، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کاموں کا انجام ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو کوئی بھی کفران نعمت کرے یا کفر کی روش اختیار کرے، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، تو اے نبی آپ کو ان کا کفر پریشان نہ کرے، رنجیدہ نہ کرے۔ الینا مرجعہم، ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کے آنا ہے، فننبئہم بما عملوا، ہم انہیں ضرور جتلائیں گے ان کے اعمال کے بارے میں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ تو سینوں کا جاننے والا ہے۔ نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، ہم انہیں دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانے دیں گے اور پھر بے بس کر کے ہم انہیں گھسیٹ لائیں گے، گھیر لائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اب دیکھیے کتنی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، اب پھر یہ آ گئی وہی آیت، یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا،
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو کہہ دو پھر سارا شکر بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے. بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. للہ ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین کی ہر شے، جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ ہی الغنی، بے نیاز، حمید حمد کیا گیا ہے، الحمید حمد کیا گیا ہے. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، اور اگر جتنے بھی زمین پہ درخت ہیں سب کے سب درخت قلم بن جائیں، والبحر یمدہ، اور سمندر سیاہی ہوں، من بعدہ ہی سبعۃ ابحر، اور اس کے پیچھے 7 سمندر اور بھی ہوں، ما نفدت کلمات اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. یہ بات ہم سورہ کہف میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس دنیا میں ایک پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر جنبش نہیں کرتا. اور اگر ہم جائزہ لیں تو پچھلے 1 گھنٹے میں کتنا چین آف ایونٹس تھا جس کے نتیجے میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں. اگر اس میں سے ایک چین مس ہو ایک کڑی مس ہو جاتی ہے، اس چین میں سے ایک لنک مس ہو جاتا تو ہم یہاں موجود نہ ہوتے. تو ان سارے لنکس کو ملانا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو ایک ایونٹ ہوتا ہے، اور پھر دوسرا حکم ہوتا ہے تو مائکرو ایونٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مائکرو ایونٹ بھی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے. یعنی ان سے میری مراد یہ ہے کہ ایک تو ایونٹس ہیں کہ جو باہر ہو رہے ہیں، کہ ہم بحفاظت یہاں پہنچے، ہماری گاڑی موٹر سائیکل ٹھیک تھی اور گھر میں خیر خیریت تھی. یہ سب 1 گھنٹے کی باتیں ہو سکتی ہیں نا، ان میں سے کوئی ایک ادھر ادھر ہو جائے، لیکن ہمارے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ہم عافیت کے ساتھ صحت کے ساتھ رہے تبھی آ سکے. اور وہ ہماری صحت کتنے پہلوؤں سے خراب ہو سکتی تھی. ہمارے گردے ٹھیک رہے، ہمارا جگر ٹھیک رہا، ہماری سانس ٹھیک رہی، ہمارا دل ٹھیک رہا، کہ نا ہمارا معدہ ٹھیک رہا. کوئی ایک چیز جو ہے اس میں سے ادھر سے ادھر ہو جاتی تو ہم یہاں موجود نہ ہوتے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ تعالیٰ کے احکام، اور وہ اتنے زیادہ ہیں کہ 7 سمندر جمع 7 سمندر بھی اللہ تعالیٰ کے ان کلمات کے لکھنے کے لیے کافی نہیں ہو سکتے. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہارا پیدا کرنا، ولا بعثکم، اور نہ ہی تمہارا اٹھانا، الا کنفس واحدۃ، اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص کو پیدا کرنا اور ایک شخص کو اٹھانا. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. اب قرآن مجید کی کون سی صورت کو آپ کہیں گے کہ اس صورت کا جواب نہیں؟ یعنی جو بھی آپ کلمات غور سے سنیں گے قرآن مجید کے، پڑھیں گے، تو دل گواہی دے گا کہ واہ واہ واہ، یہ تو واقعی میرے رب کا کلام ہے. اور کس خوبصورتی کا دیکھیے اللہ تعالیٰ کا تعارف جب وہ کرایا جا رہا ہے. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر، کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے. کل یجری الی اجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقرر تک. وان اللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے اور اسے خبردار ہے. ذالک بان اللہ هو الحق، یہ بڑی زوردار آیت ہے. یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات برحق ہے. یہ لفظ حق جو ہے اس کا الٹ باطل ہے. اچھا، اب حق کے سے کیا کیا بنتا ہے؟ یہ میرا حق ہے، یہ بات حق ہے، سچی ہے، لیکن حقیقت بھی اسی سے بنا ہے. تو اگر آپ اس کا حقیقت ترجمہ لے لیں کہ حقیقی وجود تو صرف اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اور وَأَنَّ مَا يَدُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اور اللہ کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ سب جو ہے اس کا کوئی وجود ہی نہیں. اس کائنات کا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی وجود نہیں، ریلیٹیو وجود ہے، ایبسلیوٹ وجود صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ تعالیٰ ہی اونچا اور سب سے بڑا ہے. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. لیریکم من آیاتہ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیوں میں سے دکھائے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، وہ آ گیا وہ پروفائل جو کل بھی آیا تھا، پھر سورہ نحل میں بھی آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں یہ ہر ایک کو کیوں نظر نہیں آتی؟
کون پری کوالیفائی کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو اپریشیٹ کر سکے؟ نمبر 1 دیکھنے والا، سننے والا، غور و فکر کرنے والا، اور پھر کیریکٹر صبار اور شکور، جو not gold but only men can make a people great and strong men who for truth and honor's sake steadfast and suffer long کا مصداق، وہی تو ہو گیا صبار اور شکور، جو اس پچھلی صورت کا، بلکہ اسی صورت میں پچھلے رکوع کا عنوان تھا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ جو شکر ادا کرتا ہے وہ کوالیفائی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی معرفت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے حکمت و دانائی عطا فرمائے، اس میں میچورٹی آئے۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ، اور جب چھا جاتی ہے ان پر کوئی موج پانی کی، كَالظُّلَلِ صاحبانوں کی طرح، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو یہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اپنے دین کو اسی کے خالص کرتے ہوئے کہ ہم نے تیرے بندے بن جائیں گے، تیری مانیں گے، تیرا حکم پورا کریں گے، بس ہمیں نجات دے دے۔ فلما نجاہم الی البر، جب اللہ تعالیٰ انہیں بچا کر خشکی پہ لے آتا ہے، فمنہم مقتصد، تو ان میں کچھ تو ایسے ہیں کہ جو درمیانہ روی اختیار کرتے ہیں، وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتا مگر وہ جو غدار اور ناشکرا ہو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ یہ ہم روزے کیوں رکھ رہے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے خوف کا درس دینا بڑا آسان، اس پر تقریر فرمانی بڑی آسان، اس کے ذکر کرنے بڑے آسان، لیکن واقعتاً کسی انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے کہ وہ تنہائی میں اللہ سے ڈرے۔ پبلک میں تو ڈرامے بڑے کیے جا سکتے ہیں، لیکن تنہائی میں اللہ سے ڈرنا وہ ہے اصل مطلوب۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہ آئے گا، وہ مولود ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، اور بیٹا اپنے والد کے بھی کچھ کام نہ آ سکے گا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ لا یغرنکم باللہ الغرور، اور دیکھو کہیں تمہیں انتہائی دھوکے باز یعنی شیطان اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے دے۔ بہت اہم آیت، بہت اہم آیت۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے صرف قیامت کا علم، قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کلام حصر ہے، یعنی باقی سب کو آؤٹ کر دیا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً قیامت کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش برساتا ہے، یہ وہی ترجمہ صحیح نہیں میرے منہ پہ آیا، اور وہ بارش برساتا ہے، یہ کلام خبریہ ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے، یہ بھی کلام خبریہ ہے۔ کلام خبریہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ زید عالم ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ زید تو عالم ہے، البتہ زید کے ساتھ بکر، شاہد، عابد، عبداللہ یہ بھی عالم ہو سکتے ہیں، کسی غیر زید کے علم کی نفی نہیں ہو رہی۔ لیکن اگر کہا جائے زید ہی عالم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زید کے سوا اور کوئی عالم نہیں ہے۔ یہ عربی گرامر کا ایک عام جو قاعدہ ہے، اور یہ زید بکر کی مثال جو لوگ عربی پڑھے ہوئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ عربی کی کتابوں میں عام طور پر یہ دو مثال کے طور پر ضرور کوٹ، زید اور بکر کوٹ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح یعلم ما فی الارحام، وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے۔ اس کا بھی مطلب کیا ہے؟ کوئی اور بھی جان سکتا ہے، اگرچہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ہمارے الٹرا ساؤنڈ اور ہمارے دوسرے کیمیکل جو ٹیسٹ ہیں وہ انڈیکیٹ کر دیتے ہیں صرف اس کا سیکس کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ جو اہم بات ہے شقی و سعید جو حدیث میں آیا کہ یہ نیک بخت ہوگا کہ بد بخت ہوگا، یہ تو ہمارے الٹرا ساؤنڈ نہیں بتا سکتا، یہ تو ہمارا کوئی کیمیکل ٹیسٹ جو ہے وہ نہیں ڈسکلوز کر سکتا۔ لیکن بہرحال اس آیت کا تقاضا کیا ہے؟ یعلم فی الارحام، یعلم ما فی الارحام، جو کچھ پیٹوں میں ہے اسے جانتا ہے۔
اب دو اگلے جو ہیں وہ آ رہے ہیں غیر اللہ کے نفی کے ساتھ، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا وہ کل کیا کرے گا۔ ابھی میں کہہ رہا تھا نا کہ چین آف ایونٹس ہے، وہ ساری لنکس جو ہے اگر ملتی ہیں تو ایک ایونٹ جو ہے وہ ہوتا ہے، وجود میں آتا ہے، وقوع پذیر ہوتا ہے۔ تو اب کوئی نہیں جانتا کل کیا کرے گا۔ برطانیہ میں ایک نوجوان سے ملنے کا اتفاق ہوا، عیسائی تھا پہلے وہ، تو اس کی کچھ مسلمان دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، اس کا دوست تھے اس کے مسلمان، تو مسلمان جو ہے وہ انشاءاللہ گاڈ ولنگ کہتے تھے۔ تو ایک دن اس نے ایک مسلمان سے پوچھا کہ یہ تم کیا کہتے ہو گاڈ ولنگ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو اس نے اس کو سمجھایا کہ دیکھا ہم کتنا بھی پلان کر لیں لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لہٰذا ہم کنڈیشن لگاتے ہیں کہ اگر اللہ کی ول ہوگی انشاءاللہ تو کام ہوگا۔ وہ اس سے مل کر اٹھ کے گیا اپنے عیسائی دوست کے باپ کے پاس، وہ اس کا بزنس پارٹنر تھا، اور اگلے دن کی اپوائنٹمنٹ میں بنائی، کل ہم فلاں جگہ ملیں گے یہ کام کرنے کے لیے۔ رات کو وہ بوڑھا جو ہے وہ مر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھولنا تھا، اس کو کلک ہوا فوراً، مسلمان ٹھیک ہی کہتے۔ تو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ یہ بھی 100% درست ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا خبردار ہے۔ البتہ حدیث جبرائیل میں وہ حضرت جبرائیل نے جب یہ سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ان 5 امور سے ہیں، امور میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ مفسر جو حدیث کی شرح لکھنے والے ہیں ان کا اتفاق ہے کہ یہی 5 امور ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریفر کیا ہے۔ اور میں نے عرض کر دیا آپ سے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا کچھ حصہ میں پتہ چلا ہے، باقی انشاءاللہ کبھی پتہ چلنے والا نہیں ہے کہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا ٹیسٹ سے کہ وہ اس کے سارے جو فزیکل باڈی کے فنکشن ہیں وہ سارے ٹھیک ہیں، لیکن یہ کبھی پتہ نہیں چل سکتا کہ وہ سعید ہے یا شقی ہے۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله